السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ شارٹ عالمیت کورس کی آج کلاس نمبر 81 ہے. ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام اور ارکان اسلام میں روزے کا بیان. روزے کے تعلق سے کل پہلے درس کے اندر ہم لوگوں نے جو بیان سنا یا جو باتیں جانی اس میں نے ذکر کیا کہ روزہ یا سیام کسے کہا جاتا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور روزے کی فضیلت کیا ہے، فضیلت اور اہمیت جانی، اور آخری میں روزے کا مقصد جو میں نے آپ کو نوٹس میں الگ کر کے بتا دیا تھا کہ فضیلت اور اہمیت کچھ پوائنٹس بتائے اور بعد میں بتایا آپ کو روزے کا مقصد، جس میں نے ذکر کیا کہ روزے کے جو مقصد ہیں تقوی، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا اور خود پر کنٹرول کرنا آ جائے، یہ کچھ چیزیں تعلق ہے اس کا روزے کے مقصد سے. اب آج کے ہمارے پوائنٹس ہیں، جو باتیں آج ہمارے سامنے میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے روزے کا حکم. روزے کا حکم کیا ہے؟ تو روزہ ہر مسلم عاقل بالغ مقیم پر فرض ہے. 4 پوائنٹ میں اس کو سمجھا دوں گا آگے. روزہ ہر مسلم عاقل بالغ مقیم، یہ 4 شرطیں ہیں. مسلمان ہونا شرط ہے، اگر کفر پر روزے رکھے تو وہ قبول نہیں ہوتے. عاقل ہونا، پاگل مجنوں اس کی کوئی عبادت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مرفوع القلم ہوتا ہے. اسی طریقے سے بالغ ہونا، جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر لڑکے ہیں تو ان میں زیر ناف کے بال آ جانا اور لڑکیاں ہیں تو ان کے اندر حیض کا جاری ہو جانا، یہ بلوغت کی علامت ہوتی ہے. اور مقیم ہونا، کیونکہ مسافر کے اوپر روزے رکھے یا نہ رکھے دونوں کا آپشن ہوتا ہے. مسافر اگر انسان ہے تو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کر سکتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ روزہ ہر مسلم عاقل بالغ اور مقیم پر فرض ہے. فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم فرض ہے. اب اس کی جو دلیل ہے فرضیت کی، سب سے پہلی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 183، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر روزے کا حکم ہمیں بتا دیا کہ روزہ فرض ہے، ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر فرض ہے. یہ روزہ فرض ہے، یہ عبادت. تو حکم پتا چل گیا. اور کس پر روزہ فرض ہے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا. 4 باتیں ہم نے جان لی، مسلم، عاقل، بالغ، مقیم، یہ 4 طرح کے لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے. اگر کوئی عذر والی بات آ جائے تو بات الگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے چاند کے احکامات. چاند کے احکامات 2 چیزیں ابھی آپ کے سامنے آئیں. روزہ حکم کیا ہے اور روزہ کس پر ہے، 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے چاند کے احکامات. چاند کے احکامات، کیونکہ روزے کی فرضیت کے لیے 2 میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے. یا آپ لکھیں کہ رمضان شروع ہونے کی معلومات کیسے ہوتی ہے، کیسے یہ مانا جائے کہ کل سے آپ کو روزہ رکھنا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو کل سے روزہ رکھنا ہے؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک، یا تو چاند نظر آ جائے. نمبر 2، چاند نہ دکھے تو 30 دن شعبان کے پورے ہو جائے تو اس پر رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو رمضان کے شروع ہونے کی معلومات کے 2 طریقے ہیں. یا تو چاند نظر آ جائے تو ہم رمضان کو شروع مان لیتے ہیں، روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یا نمبر 2، اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے پر ہم روزہ رکھتے ہیں. اس کی دلیل لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 199،
1909 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ توڑو، یعنی عید مناؤ، اور اگر چاند نظر نہ آئے، بدلی آ جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ شعبان کا ورڈ اس میں مطلب سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، روزے کے لیے آپ ڈائریکٹ اگر حدیث کا ترجمہ لکھیں تو ایسے لکھیے گا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ توڑو، اور اگر چاند نظر نہ آئے، بدلی آ جائے تو 30 دن پورے کرو۔ تو اگر رمضان رکھنے کی بات ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنا، اور اگر عید منانے کی بات ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنا، یعنی 30 دن مکمل کیے جائیں گے اگر چاند نظر نہ آئے تو، اور اگر چاند نظر آ جائے تو 29ویں روزے کے اوپر بھی آپ عید بھی منا سکتے ہیں، اور 29 شعبان سے آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ہمارے یہاں پایا بھی جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے چاند کی گواہی کیسے مانی جائے گی؟ چاند کی گواہی کیسے مانی جائے گی؟ تو چاند دکھنے کے سلسلے میں ایک آدمی کی گواہی کافی ہے۔ ایک مسلمان آدمی اگر گواہی دے دے تو اس کی گواہی پر عید بھی منائی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ چاند کی گواہی کیسے مانی جائے گی؟ اگر کوئی ایک مسلمان چاند دکھنے کی گواہی دے دے تو روزہ بھی رکھا جائے گا اور عید بھی منائی جائے گی۔ دلیل ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2340، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2340 کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی گواہی پر رمضان کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ عمل آپ کا دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی ایک بھی گواہی دے دے تو اس گواہی کی بنیاد پر عید بھی منائی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ جو ہر بار آتا ہے کہ کہاں تک کی گواہی مانی جائے گی، یہ مسئلہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں رمضان کے اندر بھی اور عید کے اندر بھی بڑی پہلوانی ہوتی ہے اس مسئلے کو لے کر، چاند دکھا کہ نہیں دکھا، فلاں جگہ نظر آیا، یہاں کی گواہی لیں گے کہ وہاں کی گواہی لیں گے۔ گرچہ آج کل ایک اور فرقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا کے لیے ایک ہی چاند ہونا چاہیے، مطلب مکہ میں اگر چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا عید منا لے، مکہ میں چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا روزہ رکھ لے۔ حالانکہ اس بات کو کہنے والے کم لوگ ہیں، ان کی ماننے والے کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ اس طرف گئے ہیں۔ اس مسئلے کو تھوڑا آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ چاند کے سلسلے میں گواہی کہاں تک مانی جائے گی یا گواہی کا اعلان کہاں سے کیا جائے گا، یہ ایک ٹپیکل مسئلہ ہے، لوگ اس میں تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں یہ لکھیں کہ وہ تمام علاقے جو ہمیشہ ایک ساتھ چاند دیکھتے ہیں، ان علاقوں میں کہیں بھی اگر چاند نظر آ جائے اور وہاں سے گواہی مل جائے تو روزہ بھی رکھا جائے گا اور عید بھی منائی جائے گی، کیونکہ چاند کا تعلق صرف رمضان سے تو نہیں ہے نا، ہر مہینے چاند دیکھا جاتا ہے، ہر مہینے اس کے حساب سے تاریخیں چلائی جاتی ہے۔ تو وہ علاقے جہاں پر ہمیشہ چاند ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے، ایک ساتھ عید منائی جاتی ہے، ایک ساتھ سارے معاملات منائے جاتے ہیں، اس پورے علاقے میں کہیں پر بھی چاند دکھ جائے تو آپ گواہی قبول کر لیں گے۔ لیکن وہ علاقے جو ہر مہینے آپ سے تاریخوں میں الگ رہتے ہیں، وہاں کی چاند کی گواہی پر نہ عید منائی جائے گی نہ روزہ رکھا جائے گا۔ جیسے سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں، صرف رمضان میں تو نہیں نا، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی ہمیشہ ہم سے 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے، 1-2 دن پہلے ہم سے وہاں کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو صرف رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ وہاں پر چاند پہلے نظر آتا ہے تو وہاں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پر تقریباً ہمارا پورا ہندوستان جو ملک ہے، صرف اگر بالکل اینڈ والے کیرلا وغیرہ کے علاقے چھوڑ دیے جائیں تو تقریباً پورے ہندوستان کے اندر ہمیشہ چاند ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ تو اس پورے علاقے کے اندر کہیں سے بھی گواہی اگر ایک آدمی دے دے تو اس بنیاد پر عید بھی منائی جائے گی اور اس بنیاد پر روزہ بھی رکھا جائے گا۔ تو چاند کے مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، کئی لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اتنے اختلافات ہوتے ہیں تو ہر سال کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اتنا کنفیوژن کیوں؟ کیونکہ شریعت نے چاند کو بنیاد بتایا ہے، چاند شریعت کے اندر بنیاد ہے۔
چاند کا دیکھا جانا بنیاد ہے اور چاند دیکھنے ہی کی بنیاد پر روزہ بھی رکھنا ہے اور چاند دیکھنے ہی کی بنیاد پر عید بھی منانی ہے. اس لیے چاند کے مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. تو چاند کے احکامات میں آپ نے بنیادی طور پر 2 چیزیں سمجھ لی کہ رمضان شروع ہوگا یہ کیسے پتا چلے گا. یا تو چاند نظر آ جائے آپ عید بھی منائیں گے رمضان بھی شروع کر دیں گے, اور اگر نہ ہو بدلی ہو تو 30 دن مکمل کریں گے. ایک پوائنٹ یہ سمجھ میں آ گیا, اس کی دلیل میں نے آپ کو بتا دی. سیکنڈ تھنگ یہ پتا چلی کہ چاند کے لیے کتنی گواہی چاہیے. نمبر 5 چاند کے لیے اگر کوئی ایک مسلمان بھی گواہی دے ہے جنت بنیاد پر عید منائی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا. اسپیشل نمبر 3 اسپیشل دروازہ کا چاند مانا جائے گا. جنت کے علاقے جو ہمیشہ ایک ساتھ چاند دیکھتے ہیں جنتیوں کو جنت کے سارے معاملات ایک ساتھ چلتے ہیں, پر اسپیشلی علاقے العالمین کہیں پر بھی چاند نظر آ جائے گیٹ بنایا ہے دور بنایا ہے جس سے روزہ بھی رکھا جائے گا اور عید بھی منائی جائے گی. پر وہ علاقے جو ہمیشہ فضیلت اللہ چلتے ہیں وہاں کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اور اس سلسلے کے اندر بھی جو روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1087 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملک شام سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ ہم نے فلاں دن چاند دیکھا تھا. آپ نے ان کا اعتبار نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے علاقے کا اعتبار کرتے ہوئے اعلان نہیں کیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے آئی ہوئی گواہی کو نہیں مانا, مدینہ کے اندر اس کو لاگو نہیں کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ گواہی بہت زیادہ دور جو مطلع الگ ہوتا ہے, جو علاقے الگ ہوتے ہیں, وہاں کی گواہی نہیں مانی جائے گی. میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کی نظر میں. اس کے بعد اسی میں ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے, شک کا روزہ رکھنا منع ہے. شک, کنفیوژن, شک ہو رہا ہے آپ کو چاند نظر آیا کہ نہیں آیا, چاند ہے یا نہیں ہے, چاہے روزہ رکھنے کے اندر چاہے عید منانے کے اندر, دونوں حالت میں شک کا روزہ رکھنا حرام ہے, منع ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوم الذی یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم, کہ اگر کسی انسان نے شک والے دن کا روزہ رکھا تو اس نے محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کی. کئی لوگ ہمارے یہاں یہ بھی عمل کرتے ہیں, جیسے چاند کے سلسلے میں مسئلہ چل رہا ہے, چاند نظر آ گیا نہیں نظر آیا, نظر آیا نہیں نظر آیا, تو یہ لوگ شک کی طور پر ہی روزہ رکھ لیتے ہیں, اعلان نہ بھی ہو روزہ رکھ لیتے ہیں. کیوں کہ کہیں دکھ گیا ہوگا تو ہمارا روزہ نہ چھوٹ جائے. تو ایسے شک کا روزہ رکھنا, بنا گواہی کے, بنا ثبوت کے, بنا اعلان کے شک کا روزہ رکھنا اسلام میں صحیح نہیں ہے. شریعت نے شک کے روزے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے روزے کو نافرمانی قرار دیا ہے. اور اس کے بعد اگلی چیز لکھی ہے, روزے کے لیے نیت شرط ہے. روزے کے لیے نیت شرط ہے, بنا نیت کے روزہ نہیں ہوتا. روزے کے لیے نیت شرط ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2143 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له, کہ جس نے فجر کے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہ ہوگا. جس نے فجر کے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. یعنی روزے کے لیے نیت شرط ہے. اور نیت کسے کہا جاتا ہے ہم پہلے سارے عمل میں جان چکے. نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو, کہ آپ کے دل میں ارادہ ہو, رات سے آپ نے بیان یا انتظار کر رکھا ہو, سحری کا انتظام کر رکھا ہو, آپ کا پورا پلان سیٹ ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, تو نیت شرط ہے. نیت مطلب دل کا ارادہ. تو روزے کے لیے نیت شرط ہے. اگر مطلب یہ فرق ایک سمجھ لیجئے گا, اگلا پوائنٹ آپ لکھ لیجئے کہ روزے کے لیے یعنی اگر رمضان کا روزہ ہے تو فجر کے پہلے نیت ضروری ہے, پر نفلی روزے کے اندر زوال کے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے. مطلب آپ روزہ رکھ لیں, نہیں نیت نہیں بھی کی ہو, اور اگر آپ جیسے سو کر اٹھے آپ کا دل ہوا 9 بج رہے یا 10 بج رہے آپ کا دل ہوا جو روزہ رکھنا ہے, تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ضروری نہیں کہ اس کی نیت فجر کے پہلے کی ہو. صرف فرض جو روزہ ہے رمضان کا اس کی نیت فجر کے پہلے ہونا چاہیے, پر نفلی روزے کی نیت زوال کے پہلے تک کی جا سکتی ہے. اس کی بھی میں دلیل آپ کو بتا دوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1154 صحیح مسلم حدیث نمبر 1154 آپ فرق سمجھ لیجئے گا. فرض رمضان کا روزہ اس کی نیت آپ کو فجر کے پہلے کرنا ہوگی,
پر نفلی اگر روزہ ہو تو زوال کے پہلے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ سو کر اٹھے، آپ کہیں سے آئے، آپ نے کچھ نہیں کھایا فجر کے بعد، اب آپ کا ارادہ ہو گیا روزہ رکھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکھ سکتے. زوال کے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1154، ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا نہیں ہے. تو کہا میں نے روزہ رکھ لیا. اور ایک بار آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا ہے. کہا میں نے روزہ رکھا تھا پر میں نے روزہ کھول لیا. یعنی دونوں چیز جائز ہے، دونوں چیز جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل گیا کہ آپ نے گھر میں آ کر کھانے کا پوچھا، کھانا موجود تھا، موجود نہیں تھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور کھانا مل گیا تو آپ نے کہا میں نے روزہ رکھا تھا پر میں نے روزہ چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، روزہ توڑ دیا. تو زوال کے پہلے بھی اگر نیت ہو جائے تو نفلی روزے کے لیے یہ نیت کافی ہے، نفلی روزے کے لیے یہ نیت کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب اس کے بعد بنیادی مسائل آتے ہیں روزے کے تعلق سے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا نماز کے باب میں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، غسل کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں. اب اس میں لکھیے گا نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا. جان بوجھ کر کھانا پینا. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 186، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم تب تک کھاؤ جب تک کہ تمہارے لیے کالا دھاگا سفید دھاگے سے فجر میں الگ نہ ہو جائے. یعنی اندھیرا ختم ہو کر اتنا اجالا نہ ہونے لگ جائے کہ تمہیں الگ الگ دھاگا نظر آ جائے، کالا الگ سفید الگ، تب تک تم کھاؤ. یہ سمجھانے والی بات ہے قرآن کے اندر. بتانا مقصد یہ ہے کہ جب تک سورج اگتا نہیں، یعنی صبح صادق نہ ہو جائے، تب تک تم کھا سکتے ہو. تو اپوزٹ کیا پتا چلا؟ اس کے بعد کھا نہیں سکتے. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اپوزٹ میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ کھانا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر جان بوجھ کر کھایا پیا جائے. قرآن کی آیت کو آپ قرآن سے ہی لکھ لیجئے گا. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ لکھ لیجئے کہ اگر کسی نے بھول سے کھا لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بھول سے کھا پی لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بھئی جان بوجھ کر نہیں کھایا، گرمی کا سیزن ہے، نئے نئے روزے شروع ہوئے، اچانک آئے ٹھنڈا پانی پی لیا، کچھ کھانا سامنے رکھا تھا کھانا کھا لیا، خیال نہ رہا. تو اگر بنا جانے کچھ کھا پی لیا تو کیا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب لکھیے گا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1933، من نسی وهو صائم فاکل وشرب فعلیہ صومہ. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی انسان نے بھول کر کھا لیا پی لیا تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ یہ رزق ہے جو اسے اللہ نے کھلایا ہے. اگر کسی نے بھول کر کھا لیا پی لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ یہ رزق اسے اللہ نے کھلایا ہے. تو قرآن حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جان بوجھ کر، میں نے بتا دیا سورہ بقرہ کی آیت، جان بوجھ کر کھایا تو معاملہ کلیئر ہے، جان بوجھ کر پانی پیا معاملہ کلیئر ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بھول سے کھا لیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے یہاں کچھ بے وقوف لوگ اس کو ہی مکروہ بولتے ہیں کہ اگر کسی نے کھا لیا، بھول کر ہی کھا لیا، روزہ مکروہ ہو گیا. مکروہ ہو گیا کیسے مکروہ ہوگا؟ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اس کے بعد کوئی مکروہ کرنے والی چیز موجود نہیں ہے. میں آپ کو ہر روزہ توڑنے والی چیز کی ڈیٹیل ساتھ میں ہی بتاتا جا رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ کنفیوز نہ ہو. نمبر 2، جان بوجھ کر الٹی کرنا، طے کرنا، وومیٹنگ کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا. جیسے ہاتھ ڈال کر کسی ذریعے سے اگر انسان نے الٹی کر لی، وومٹ کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دلیل لکھ لیجیے سنن ترمذی حدیث نمبر 720، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من ضرعه القيء فليس عليه القضاء
ومن استقا فعلیہ القضاء، کہ اگر کسی سے خود سے الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ باقی رہے گا، مطلب قضا نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی تو اسے روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ کسی کی خود سے الٹی ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، مطلب اسے روزہ نہیں توڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے تو اس پر قضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ جان بوجھ کر الٹی ہونے پر ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستانی کلچر کے اندر بڑی جہالت پائی جاتی ہے، کسی کو الٹی ہو جائے، بھائی بیمار ہے، آزار ہے، ہو گئی، کسی وجہ سے ہو گئی، کا روزہ ٹوٹ گیا صاحب آپ کا، کھاؤ پیو اور اب بعد میں قضا کرنا۔ تو حدیث ہے، حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے، صاف ستھری صحیح حدیث ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سوائے اس کے کہ آدمی جان بوجھ کر الٹی کرے۔ تو یہ مسئلہ پورا ایک بار میں لکھ لیجئے گا، جان بوجھ کر کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بنا جانے بنا بوجھے خود سے الٹی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، خواتین کے لیے حیض یا نفاس کا آ جانا، خواتین کے لیے دم حیض یا دم نفاس کا جاری ہو جانا، اور میں اس کی ڈیٹیل پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ نفاس کا خون جو عام طور پر ڈیلیوری کے بعد عورتوں کو خارج ہوتا ہے، اور حیض وہ ماہواری خون جو عورتوں کو خارج ہوتا ہے، تو اگر یہ دونوں چیز جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ خود اپنے آپ میں روزہ توڑنے والی چیز ہے۔ آدھا دن ہو جائے، پورا دن ہو جائے، افطار کے اگر 10 منٹ پہلے بھی یہ خون خارج ہو جائے، خود بخود روزہ ٹوٹ جاتا، آپ کو کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو تو گیا پر ہم نے کچھ کھایا نہیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ کے کھانے نہ کھانے سے فرق نہیں پڑے گا، وہ روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اگر یہ خون جاری ہو گیا تو۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1951، صحیح بخاری حدیث نمبر 1951 کہ دم حیض اور دم نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1951۔ اس کے بعد آخری چیز ہے نمبر 4، ہم بستری کر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے آپسی تعلقات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی، کہ ایک انسان روزے کی حالت میں اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوتوں کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں چونکہ ذکر ہے کھانے پینے اور شہوتوں کا، تو شہوات کو چھوڑنا بھی روزے کے اندر ضروری ہے، لازم ہے، پر اگر میاں بیوی تعلقات قائم کر لیں تو اس بنیاد پر روزہ باقی نہ رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کے اندر بڑی شدت ہے، بڑی شدت ہے، اور شدت کا یہ معاملہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لیں، ہم بستری کر لیں، تو اس کے اوپر سزا بھی بتائی گئی ہے، یعنی روزہ تو ریپیٹ کرنا ہی ہوگا، روزہ تو قضا کا رکھنا ہی ہوگا، ساتھ میں کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو اس کفارے کو آپ یہیں پر اسی پوائنٹ کے اندر لکھ لیں کہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی روزے کی حالت میں ملاقات کر لیتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں آپس میں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ لکھیں حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی تو اس کا کفارہ یہ ہے، یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ان 3 میں سے ایک سزا اسے بھگتنا ہوگی، ایک کفارہ دینا ہوگا، تب جا کر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔
یہ کفارہ ہے روزے کی حالت میں ملاقات کر لینے کا. اور اسی میں ایک پوائنٹ یہ بھی لکھ لیں کہ بنا ہم بستری کے اگر جان بوجھ کر منی بھی خارج کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ احکامات سیم ہیں, حدیث کے اندر الفاظ سیم ہیں. جس چیز سے شریعت نے روکا ہے وہ چاہے میاں بیوی کے ملنے سے ہو یا بنا ملنے سے جان بوجھ کر اگر خارج کی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کر خارج کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان پوائنٹس کو آپ جو ڈیٹیل ہیں ان کے باریک پوائنٹس ہیں وہ ساتھ میں لکھ لیں تاکہ ایک ساتھ باتیں پوری آپ کے پاس جمع ہو جائیں. تو 4 بنیادی چیزیں آپ نے جان لی, جان بوجھ کر کھانا پینا, جان بوجھ کر الٹی کرنا, حیض یا نفاس کا آ جانا, میاں بیوی کا آپس میں ملاقات کر لینا, ہم بستری کر لینا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا سب پر لازم ہوگی سوائے میں نے جو بتایا تیسرا مسئلہ کہ اس کے اندر سخت سزا بھی ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھیے, ایسے لوگ جن پر روزے کا عذر ہے, یعنی وہ رمضان میں روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں, ایسے کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جن پر رمضان کے روزے کی اجازت ہے, ایسے لوگ جن پر رمضان کے روزے کی اجازت ہے. میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں گا قضا کس کو کرنی ہے کس کو نہیں کرنی ہے تاکہ ایک ساتھ بات آپ لکھ لیں انشاءاللہ. تو نمبر 1 لکھیے مسافر. مسافر سورہ بقرہ آیت نمبر 184 اللہ تعالی کا فرمان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو اور سفر پر ہو تو وہ روزے کی قضا بعد میں کرے گا. تو آپ یہاں پر لکھیں کہ اگر کوئی انسان سفر کے اندر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے پر بعد میں اسے قضا کرنا ہوگی. مسافر سفر کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے پر بعد میں قضا کرے گا. قضا مطلب ہے ایسا نہیں کہ روزہ معاف ہو گیا ہے, قضا کرنا پڑے گی. نمبر 2 بیمار. بیمار کی بھی دلیل اوپر والی ہی آیت لکھ لیجئے گا, سورہ بقرہ آیت نمبر 184, کیونکہ اس میں بیمار کا بھی ذکر ہے مسافر کا بھی ذکر ہے. اگر کوئی انسان بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رمضان میں چھوڑ دے گا پر بعد میں اس کی قضا کرے گا. بیمار بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے پر بعد میں قضا کرے گا. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ یہ لکھ لیجئے گا, ایسا بیمار جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو. ایسا بیمار جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو. جیسے کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی. مثال شوگر کی بیماری, کسی کو ہائی شوگر ہوتی ہو 300-400 کھانا ہی پڑے گا, نہیں کھائیں گے تو شوگر بڑھ جائے گی. اب یہ شوگر عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو اگر ایسی بیماری کسی کو ہو کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو تو سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے مطابق وہ اپنے بدلے روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اور روزے کی قضا نہیں کرے گا. ایسا بیمار کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو وہ اپنے بدلے روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اور روزے کی قضا نہیں کرے گا. یعنی روزہ چھوڑ بھی دے گا اور روزے کی قضا نہیں کرے گا. آپ فرق سمجھتے چلیے گا. ایک تو وہ بیمار بھائی ٹھیک ہے ابھی وقتی طور پر عارضی طور پر کوئی بیماری آئی ہے, ٹائیفائڈ ہو گیا, ملیریا ہو گیا, کوئی بیماری ہو گئی, ایڈمٹ ہو گئے, ٹھیک ہے جب ٹھیک ہو جائیں گے تب قضا کرنا رہے گی رمضان کے بعد میں. لیکن اگر ایسا مریض ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ اپنے بدلے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. کافی ہے اس کے لیے, یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. تیسرا عذر میں نے آپ کو بتایا حیض اور نفاس, اور اس عورت کو بعد میں قضا کرنا ہوگی. حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ چھوٹ جائے گا اور بعد میں قضا کرنا ہوگی. اور نمبر 4 حاملہ اور مرضعہ, ایسی عورت جو پریگنینٹ ہو
یا دوسری وہ جو بچوں کو دودھ پلانے والی ہو، مطلب بچے ابھی ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں اور دودھ پلانے کی مدت چل رہی ہے، تو یہ دو طرح کی عورتیں، حاملہ اور مرضعہ، وہ عورتیں جو پریگننٹ ہوں یا وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہو، ان دونوں عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ رمضان کے روزے کو چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کریں گی۔ مطلب میں نے صرف آپ کو ایک انسان ایسا بتایا جس کے اوپر قضا نہیں ہے، ایسا بیمار جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، باقی جتنے ہی بتایا سب کو قضا کرنا پڑے گی۔ مسافر بھی قضا کرے گا، بیمار بھی قضا کرے گا، حیض نفاس والی بھی قضا کرے گی، اور حاملہ اور مرضعہ کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ والصوم وعن الحبلى والمرضعہ الصوم۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2408، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2408۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حاملہ اور مرضعہ عورت سے روزے کو ہٹا دیا ہے، مطلب وہ بعد میں قضا کرے گی، روزے کو ہٹا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاملہ اور مرضعہ عورت سے روزے کو ہٹا دیا ہے، مطلب وہ بعد میں قضا کرے گی، رمضان کے وقت میں ان حالات کے اندر وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ لکھ لیں، کیا رمضان کے روزوں کی قضا فوراً کرنا ہوگی؟ کیا رمضان کے روزوں کی قضا فوراً کرنا ہوگی؟ تو آپ جواب لکھیں کہ اگر کسی عذر کی بنیاد پر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو اگلے رمضان کے آنے کے پہلے وہ کبھی بھی قضا کر سکتا ہے۔ اس کو بھی اتنا زیادہ شدت والا معاملہ نہیں دینا چاہیے کہ اس کے اندر آپ شدت برت لیں کہ نہیں صاحب فوراً کرنا پڑے گا، ایک ساتھ رکھنا پڑیں گے، ایک دن گیپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کے اندر ایک لمبا ٹائم پیریڈ لکھ لیجئے کہ اگلا رمضان آنے کے پہلے کبھی بھی آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ کچھ مسائل جو رمضان سے جڑے ہیں وہ تو ایک ساتھ میں کل آپ کو انشاءاللہ بتا ہی دوں گا، پر یہ ایک مسئلہ چونکہ اسی سے جڑا ہوا تھا اس لیے میں نے یہیں پر اس کو کلیئر کر دیا کہ قضا فوراً کرنا ضروری نہیں ہے، آپ رمضان کے روزوں کی قضا اگلے رمضان کے آنے کے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ قضا کر سکتے ہیں، دھیرے دھیرے کر کے رکھیں، ایک کریں ایک چھوڑ دیں، دو کریں ایک چھوڑ دیں، جیسے آپ چاہیں رمضان آنے کے پہلے اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں، اسے مکمل کر لیں، اس طریقے سے آپ اپنے رمضان کے روزوں کو مکمل کریں گے۔ اب چونکہ آج جو میں نے باتیں بتائیں بہت زیادہ ٹیپیکل ہیں، سارے مسئلے مسائل والی باتیں ہیں، اس لیے میں ایک بار اس کا ریپیٹیشن کر دیتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ حکم کیا ہے، تو حکم فرض ہے، ہر مسلم عاقل بالغ مقیم پر فرض ہے، طاقت بھی ہونا چاہیے، بیمار نہ ہو اس پر فرض ہوتا ہے۔ چاند کے احکامات میں بتایا کہ رمضان کیسے شروع ہوتے ہیں، یا تو چاند دیکھ کر یا 30 دن مکمل کر کے، اس کے بعد چاند کی گواہی کے لیے ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد وہ علاقوں والا مسئلہ بتایا کہ وہ علاقے جو ہمیشہ ایک ساتھ چاند دیکھتے ہیں وہ گواہی پر معاملہ کریں گے، اور جو ہمیشہ الگ چلتے ہیں وہ اپنے اپنے چاند کا انتظار کریں گے۔ شک کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نیت روزے کے لیے، فرض روزے کے لیے فجر کے پہلے شرط ہے، اور نفل کے لیے زوال کے پہلے تک کیا جا سکتا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں میں نے بتائیں، جان بوجھ کر کھانا پینا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، حیض اور نفاس، اور جماع کرنا، ہم بستری کرنا، یا اسی طریقے سے جان بوجھ کر منی کا اخراج کرنا، خارج کرنا۔ وہ لوگ جن پر روزے کی اجازت ہے، مسافر بعد میں قضا کرے گا، بیمار بعد میں قضا کرے گا، حیض نفاس بعد میں قضا ہوگا، حاملہ مرضعہ بعد میں قضا کریں گی، سوائے اس کے ایسا بیمار کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، وہ اپنے بدلے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور آخری چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ قضا کے لیے شرط نہیں ہے کہ فوراً اسی وقت شروع کریں، آپ کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں، بس اگلا رمضان آنے کے پہلے آپ کو قضا مکمل کرنا ہوگی، لیکن اس میں بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا موت کب آنے والی ہے، تو جتنی جلدی اللہ کا قرضہ ہم لوگ پورا کر دیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب کل کے درس کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا روزے کے آداب کیا ہیں۔ آداب کے بعد کچھ مختلف مسائل ہیں وہ، اور پھر میں نفلی روزے بتاؤں گا کہ رمضان کے علاوہ اور کون کون سے روزے ہیں جو ہمیں رکھنا ہے، پھر وہ دن جن میں روزہ رکھنا منع ہے، وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور اعتکاف کے مسائل وہ اس کے بعد انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں رک کر ٹھہر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.